سے پیارا، سب سے بہترین، سب سے افضل عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لفظ کیا آیا؟ بر الوالدین۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا باب کیا ہے؟ باب البر والصلہ، نیکی اور حسن سلوک کا بیان اور صلہ رحمی کا بیان۔ صلہ رحمی کس سے ہو رہی ہے؟ ماں باپ سے۔ صلہ رحمی رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ ماں باپ سب سے پہلے رشتہ دار ہے، اس کے خونی رشتہ دار ہے، جن کا سب سے زیادہ حق ہے دوسروں کے مقابلے میں، اور انہی کے ساتھ نیکی اور سلوک، نیکی کا سلوک کرنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ تو کہا بر الوالدین، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ قال ثم ایو، پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل ہے؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، پھر اس کے بعد ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تیسرے نمبر پر لایا رسول اللہ، نماز کا وقت پر ادا کرنا ہے، ماں باپ کا حسن سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر پر آئے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر آگے صاحب رسول کہتے ہیں قال حدثنی بہن ولو استزدته لزادنی، کہتے ہیں کہ اگر کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سوالات کرتا، ثم ایو ثم ایو ثم ایو، پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جاتے، میں نے پوچھا نہیں، ورنہ بہترین ایک ترجیح مل جاتی، پریفرنسز مل جاتے ہیں کہ پہلا کون سا، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا، افضل اعمال۔ مگر میں نے پوچھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، تین پوچھا تو تین ہی بتا دیا۔ اس حدیث میں غور کرنے کی باتیں کون سی ہیں؟ وہ یہ نماز کو اہمیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد فوراً جو چیز لائے وہ ماں باپ۔ سب سے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کس کا حق ادا ہوتا ہے اس سے؟ اللہ کا، ہے نا، جو کہ ہمارا مربی ہے نا۔ اسی طرح مجازی مربی بھی ہے، مجازی مربی، اللہ مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، ہمارا پالن ہار ہے۔ ویسے مجازی مربی کون ہے؟ ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، دوسرا حق ان کا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ وسلم جہاد کو، گویا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی باتیں کرنا، یہ جہاد سے بھی افضل عمل ہے۔ معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ جہاد سے بھی، یہاں تو افسوس ہوتا ہے کہ بھاگ جاتے ہیں کشمیر، بھاگ جاتے ہیں افغانستان، ماں باپ سے بھی نہیں پوچھتے، ماں باپ سے بھی پوچھتے نہیں ہیں، جبکہ جہاد میں شریک ہونے کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، ماں باپ سے پوچھنا پڑتا ہے جہاد میں جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری بہت اشد ضروری ہے، جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، اس کا درجہ بھی یہاں پر جہاد سے بڑھ کر ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاد ہر وقت فرض نہیں رہتا ہے، رہتا ہے کیا؟ ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے، اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت اور حسن سلوک یہ ہر وقت ہے، جب تک ماں باپ ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے یہ فرض ثابت ہو جائے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنا قرآن میں کتنی جگہ پر ہے، بہت سی جگہ پر اللہ اس کو فرض قرار دیا۔ وصیت کی اللہ نے کہا، یہ میری طرف سے وصیت ہے۔ نصیحت اور وصیت میں فرق ہوتا ہے۔ نصیحت، ایڈوائس، یہ ہوتا ہے کہ انسان بول دے، اب چاہے مانے چاہے نہ مانے، اس کا کام ہے نصیحت کرنا، کر دیا۔ وصیت یہ ہے کہ جو نصیحت سے بڑھ کر اس میں نصیحت شامل ہے کہ نصیحت کی گئی، اب جو نصیحت ہے وہ لازم عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا ماں باپ کے تعلق سے، لازم ہے اس پر عمل کرنا۔ تو ماں باپ کی اطاعت اشد ضروری، لازم، یہاں تک کہ جہاد سے بڑھ کر ہے۔ اب لوگوں کا جو معاملہ ہے ماں باپ سے صلہ رحمی کرنے کے تعلق سے، ماں باپ سے حسن اخلاق سے پیش آنے کے تعلق سے ایسا ہے کہ جب تک یہ گھر میں ہے ماں باپ سے بنتی نہیں ہے۔ کبھی ایک مرتبہ خوش ہو کر کبھی دیکھیں گے بھی نہیں ماں باپ کی طرف، تل 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 کرتے بے چین ہوتے، اندر باہر اندر باہر۔ جیسے ہی ماں باپ سے دور گھر کے باہر نکل گئے، دوست احباب میں آ گئے، ایسا لگتا ہے جنت میں آ گئے، خوش و خرم، چہرے پر پھول کھل جاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں ماں باپ کے پاس، چہرہ اتر جاتا ہے۔ ماں باپ کے پاس سکون نہیں ہے، باہر سکون ہے۔
یہ ایسا اس لیے کہ ماں باپ کو اس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا، حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے ماں باپ کے پاس سکون نہیں ہے، باہر سکون ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ دین کی چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں، 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو ختم ہو جاتی، کہتے ہیں تم کو کیا پتا، تم نے کیا پڑھا، آخر نہ قرآن پڑھا نہ حدیثیں پڑھی، مجھے سمجھا دو دین کی باتیں۔ ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک صحیح نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ ماں باپ سے بہترین طریقے سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، جہاں انہیں علم نہیں ہے اس کا اظہار مت کرو کہ تمہیں علم نہیں ہے، مگر ان کی اصلاح کرو۔ جانتے ہو کہ فلاں جگہ پر وہ غلط ہے، عقیدے میں عمل میں ان کی اصلاح کرو، پر احساس نہ دلاؤ، احساس سے کمتری میں انہیں مبتلا نہ کرو کہ تمہیں علم کم ہے، اسے سلوک سے ان کی اصلاح کرو اور ماں باپ کی اطاعت کرو۔ یہ تھی باتیں صحیح بخاری کی کتاب الادب، اس میں باب البر والصلہ کے اندر جو آیت ہے وہ آیت کی تشریح، اس حدیث کی تشریح۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور حدیث مبارک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔